بچے کی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلے کام کرنے چاہیے، اذان دینی چاہیے۔ اذان کا طریقہ کیا ہے؟ گھٹی اس کو دینی چاہیے، عقیقے، اور اس کا نام رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ اب آیا کہ اذان کون دے گا؟ کوئی مولوی صاحب کو اسپیشلی بلائیں گے یا کوئی اور آدمی بھی اذان دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان دینے کے لیے مولوی صاحب کو بلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس کو بھی اذان آتی ہے اور اقامت آتی ہے وہ اذان بچے کے کان میں دے سکتا ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں یعنی رائٹ سائڈ، اس کان میں تھوڑا کان کے قریب ہو کر اذان دی جائے اور بچے کو ذرا قبلہ رخ کر لیں کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اپنا چہرہ بھی قبلے کی طرف کر لیں، کیونکہ اذان جو ہے ہم قبلے کی طرف منہ کر کے دیتے ہیں۔ اذان دینا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت ان کے کان میں اذان دی تھی، اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اقامت میں یہ دو لفظ آتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ، اور اذان جو ہے وہ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے دی جائے، اور اقامت جو ہے وہ اذان کی نسبت تھوڑی جلدی دی جائے تاکہ فرق معلوم ہو جائے۔ اور اذان اس لیے دی جاتی ہے بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز جائے وہ اللہ کا نام جائے، تو اللہ کے نام کی بڑی برکات ہیں، اس لیے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ اس کو گھٹی دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالی، اور جو انسان کا لعاب ہوتا ہے اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، بڑا اثر رکھتا ہے۔ تو گھٹی جو ہے ہم ویسے دلوا دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو متقی پرہیزگار ہو، نیک ہو، اللہ والا ہو، اس سے گھٹی دلوائی جائے، کیونکہ یہ لعاب جو ہے دوسرے کے منہ میں جاتا ہے اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں، جب ان کے بچوں کی پیدائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اپنے بچوں کو گھٹی دلوانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور چبا کر بچوں کے منہ میں ڈالتے۔ تو اس لیے گھٹی جو ہے یہ کسی نیک آدمی سے، کسی بزرگ سے دلوانی چاہیے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ بچے کی جب ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے، ہم اس کے کپڑوں وغیرہ کا بندوبست کر لیتے ہیں، اتنے جمع کر لیتے ہیں، جو اسلام نے چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، جبکہ بچے کی پیدائش کے وقت جو ہے شیطان موجود ہوتا ہے اور شیطان حملہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچے کی جو پیدائش ہے اس کے وقت جو گھٹی ہمیں دلوائیں تو کسی بزرگ سے، کسی نیک آدمی سے دلوانی چاہیے۔ گھٹی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا اور 2 مینڈے ذبح کیے، اور بالوں کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی، اور بالوں کو دفن کرایا۔ ابو ہند بیاضی رضی اللہ تعالی عنہ سر کے بال اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا ہے، اور 16 مہینے یہ زندہ رہے، پھر اس کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے، اور عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل ترمذی کے اندر اس کے بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں کہ آسمانی آفات مصیبتوں سے اللہ اس بچے کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت اگر کسی نے عقیقے نہ کیے ہوں تو کیا وہ زندگی کے اندر کسی وقت بھی کر سکتا ہے؟ تو بالکل وہ کر سکتا ہے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو تو آپ 15ویں دن کر لیں، 21ویں دن کر لیں، 7 دن کے بعد۔ اگر اس کے بعد بھی آپ نے نہیں کیے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہو اس سے 1 دن پہلے کر لے،
یعنی وہ اس کا 7واں دن بن جائے گا. اگر جمعے کے دن پیدا ہوا ہے تو آپ جمعرات کو کر لیں تو وہ بچے کا 7واں دن بن جائے گا. اسی طرح یہ ایک نسبت ہو جائے گی. اور اس کے بعد بچے کے جو بال ہوتے ہیں یا انسان کے ناخن جب کاٹتے ہیں اس کو کسی گڑھے کے اندر دفن کر دینا چاہیے. یہ ہم جیسے پھینکتے ہیں ایسے بالکل نہیں پھینکنے چاہیے، کیونکہ انسان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اسی طرح ان کے بالوں کا بھی احترام کرنا چاہیے جیسے انسان کا احترام کیا جاتا ہے. اور اس طرح ناخنوں کا بھی ایسے ہی احترام کرنا چاہیے. جیسے ہم ناخن کاٹتے ہیں فوراً پھینک دیتے ہیں تو یہ ایسے نہیں پھینکنے چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بال کٹوائے تو ان کے بالوں کو وزن کیا اور ان کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی. یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر ہم اس کو کر لیں گے تو یہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. اور 7ویں دن بچے کا نام ہی تجویز کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کا یہ نام رکھنا ہے. ایسی کنٹریز ہیں کہ بچے کی ڈیلیوری سے پہلے نام بتانا پڑتا ہے تو وہاں نام آپ درج کروا دیں، پہلے بتا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو 7ویں دن جو سنت کا طریقہ ہے وہ آپ 7ویں دن بچے کا نام بھی رکھیں، اس کے عقیقے بھی کریں. بچے کے لیے 2 بکرے اور بچی کے لیے جو ہے 1 بکری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کے ہر لمحے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.